پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول کے خصوصی پروگرام میرا پیمبر عظیم تر ہے کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اسلام جہاں دیگر ضروری معمولاتی زندگی پر زور دیتا ہے، وہاں عدل و انصاف کے متعلق بھی اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ایک قول کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جن حکومتوں میں، جس دور حکومت میں عدل و انصاف کا خیال، پاس اور لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہ دور حکومت بہت جلدی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت علی حجویری اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی نظر میں عدل کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا۔ عدل و انصاف کا مطلب ہر ایک انسان اور ذی روح سے یکساں اور مناسب سلوک کرنا، تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھنا، امیر و غریب، گورے اور کالے، عربی اور عجمی اور شاہ و گدا کی تمیز کو ختم کرنا اور تمام لوگوں کو برابر حیثیت سے عزت کی نظر سے دیکھنا عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی انسان کو، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ ناظرین کرام، سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا تھا کہ ہم آپ کی مجلس میں کیسے آ کر بیٹھ سکتے ہیں جہاں ہر وقت غریب، مفلس اور نچلے طبقے کے لوگ آ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب و نسب اور ذات پات کے بتوں کو توڑنے کے لیے ان سرداران کی بات کو ٹھکرا دیا اور غریبوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، سورہ مائدہ میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے تمہیدی کلمات سے یقیناً آپ کو آج کے موضوع کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف پر، اور اس حوالے سے ناظرین آج پروگرام میں رہنمائی کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم جناب سید بزرگ شاہ الازہری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ثناءخوانی کا، نعت خوانی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج پروگرام میں دعوت دی ہے ہم نے ارسلان اعظم کو۔ تو آپ سے التماس ہے ارسلان کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیجیے۔ جی ضرور۔ دو جہاں میں مصطفیٰ سا، دو جہاں میں مصطفیٰ سا کون ہے، کوئی نہیں، رب نے ان جیسا بنایا، رب نے ان جیسا بنایا، کون ہے، کوئی دو جہاں میں مصطفیٰ سا، میرے آقا میرے مولا ماں سوائے آپ کے، میرے آقا میرے مولا ماں سوائے آپ کے، ہم غریبوں کا سہارا، میرے آقا ہم غریبوں
کا سہارا کون ہے؟ کوئی نہیں، ہم غریبوں کا سہارا کون ہے؟ کوئی نہیں، اور ایک ہی پل میں مٹا دے درد و غم میرے سبھی، ایک ہی پل میں مٹا دے درد و غم میرے سبھی، آپ کے جیسا مسیحا، آپ کے جیسا مسیحا کون ہے؟ کوئی نہیں، دو جہاں میں مصطفیٰ سا، اور جس طرح امت کی خاطر وہ اشکبار، جس طرح امت کی خاطر وہ رہے اشکبار، اس طرح آنسو بہاتا، اس طرح آنسو بہاتا کون ہے؟ کوئی نہیں، اور واسطے جن کے بنی آصف یہ ساری کائنات، واسطے جن کے بنی آصف یہ ساری کائنات، ان سا عرفہ ان سا اعلیٰ، ان سا عرفہ ان سا اعلیٰ کون ہے؟ کوئی نہیں، دو جہاں میں مصطفیٰ سا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے حد خوبصورت کلام اور بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے ادا کیا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی جانب بڑھتے ہیں جناب، قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کے حوالے سے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام سے قبل عرب معاشرے کی جو معاشرتی حیثیت تھی اور جو ناانصافی کا دورہ تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا للہ صلاة وسلاما علی رسول اللہ، وبعد۔ ماہ ربیع الاول شریف ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، الحمدللہ، اور اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت برمحل ہے اور مناسب سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے۔ یہاں دو لفظ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ظلم اور اس کے مقابلے میں عدل۔ پہلے ہم عدل کو لیں اور پھر ظلم کو، دونوں عربی کے لفظ ہیں، اور عدل کے مقابلے میں ظلم ہے اور ظلم کے مقابلے میں عدل، اور ظلم کو ہم اردو زبان میں بے انصافی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ظلم ہے کیا چیز؟ پہلے اس کی عدل،
عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے، اس کی تعریف دونوں عربی الفاظ ہیں، اور عربی زبان میں ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ ظلم جو ہے کہ تعریف جو یہ کی گئی ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلی، یہ ظلم کی تعریف ہے، وضع الشیء علی غیر محلی، یعنی کسی چیز کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا کہ وہ جگہ اس چیز کے رکھنے کے لیے موزون نہ ہو، صحیح، وہ جگہ اس چیز کے رکھنے کے لیے غیر مناسب، موزون نہ ہو، مناسب نہ ہو، غیر مناسب ہو آپ کے الفاظ میں۔ اور عدل اس کے برعکس، دونوں متصادم ہیں ایک دوسرے سے، تو اور جو ہے وہ تعریف، یہ تعریف ہے اس کی لغوی تعریف ہے اور ظلم کی، اور اصطلاح میں تعریف یہ ہے کہ عدل کے خلاف جو کام ہو، جو بات ہو، جو عمل ہو، اسے ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، خواہ وہ بات ہو، کوئی گواہی ہو، ایسی کوئی بات ہو یا کوئی عمل ہو، لیکن اس کا تصادم ہو عدل سے، تو یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت جو ہے، اس کے بنیادی امور میں سے ہے کہ آپ اس دنیا میں جو ظلم کے بیخ کے لیے اور عدل کا بول بالا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ظلم کا ایک جو ہے ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ تھا۔ اس زمانے کے جو قبائل ہوتے تھے، ان کے سردار ہوتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جو ہے سیخ پا ہو جاتے تھے، اور پھر ان کے درمیان جنگ و جدل کا تک جو نوبت پہنچتی تھی، اور پھر وہ اس طرح ہوتی تھی کہ سالوں سال یہ جو ہے یہ سلسلہ آپس میں چپکلش، آپس کی جو ہے وہ دشمنیاں چلتی تھی۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مثلا جو ہے ایک سردار کہتے ہیں اونٹ جو ہے وہ پانی پینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو دوسرے سردار کے اگر اونٹ وہاں آ گئے تو ان کو جو ہے ایک دوسرے کو جناب علی وہ مارنا شروع کر دی، تم یہاں کیوں پلایا، یہاں کیوں پلایا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور یہاں تک ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ظلم اس قدر انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ یعنی کہ انسانیت کے کوئی وقعات ان کے جو ہے نظر میں انسانیت کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ جس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان کا جو ہے طبیعت بڑی سخت ہو جاتی تھی، اور ان کے جو ہے وہ ان کے جو چہرہ ہے، ان کی آنکھیں بالکل خونخوار ہو جاتی تھی، ایسے منظر پیش کرتے تھے، اور یہاں تک نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ وہ ان کو ایک عار سمجھتے تھے، ان کے لیے ایک بے عزتی سمجھتے تھے، اور سمجھ کر ان بچیوں کو اور معصوم بچیوں کو وہ زندہ دباتے تھے، زمین پہ زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا، آپ کی بعثت ہوئی، جب آپ تشریف لائے اس ظاہری دنیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تصور دیا، فرمایا کہ جس آدمی کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو علم سکھائے، اچھی تربیت دے، تربیت دینے کے بعد پھر وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اپنے گھروں کو جو ہے کہ چلے جائیں، ان کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے اپنے دو مبارک انگلیوں کو یوں کر کے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ قیامت کے روز میرے اتنے قریب ہوں گے۔ تو یہ پیغام دیا اللہ کے نبی نے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی جو ہے اگر ایک بیٹی ہو تو اس کا، اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اس کو ثواب ملے گا اس بچی کی پرورش میں۔ یہاں تک ایک صحابی کے متعلق روایت میں آتی ہے کہ ایک صحابی جب وہ جو ہے دولت اسلام سے جو ہے مشرف ہوئے تو وہ پھر اس کو اپنی بچی کو اس نے جو ہے زندہ درگور کیا تھا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ بہت رویا تو حضور کے پاس آ کر کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی جو آواز ہے، میں جب اس کو دبانے اس پر مٹی ڈال رہا تھا
اور اس نے اپنی توتلی آواز میں اور پیاری آواز میں اور معصوم آواز میں مجھے یہ کہتی رہی کہ میں ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں. اور تو وہ روتے ہی حضور کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، میری بخشش ہو جائے گی. میں نے اپنی میری بیٹی کی آواز اب بھی مجھے سنائی دے رہی ہے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب جو ہے میری جو ہے بیٹی کی آواز اب بھی مجھے سنائی دے رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی. اللہ تعالیٰ وہ جو ہے پھر آیت بھی اتری غالباً اسی موقع پر، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اس میں جو ہے اس کے معافی کا اعلان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ ایک ظلم کا ایک دورہ تھا اور زیادتی کا، بے انصافی کا ایک دورہ تھا. رسول جب آئے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے، حضور کے نقش قدم کے برکت سے یہ ساری جو ہے انہوں نے پیغام دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وغیرہ وغیرہ. تو یہ حضور کی برکتیں ہیں، حضور کی جو ہے رحمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں کیا ارشادات ملتے ہیں یا آپ کی سنت سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں عدل و انصاف کی؟ دیکھیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی جو کتاب لے کے آئے ہیں قرآن مجید، تو ان میں جو ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم عدل قائم کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ کو عدل پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، ناانصافی پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس پر جو ہے بے شمار اس کے مثالیں ملتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے اس کا پرچار کیا اور صحابہ کو یہ تبلیغ فرمائی، اور پھر صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جو میں آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں اور آپ اس کو میری موجودگی میں جب میں نہ ہوں گا، اور تو پھر میری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس شعبے کو، اس تبلیغ کو، اس جو ہے عادل کی اس تبلیغ کو پوری دنیا پر پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس پر زور دیا. اور پھر یہاں تک کہ کوئی بھی اگر حکومت کسی زمانے میں کہا جاتا ہے، سیدنا علی کا جو قول ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی، اگر کفر اگر ہو تو پھر باقی رہ سکتی ہے، کفر کا اگر دورہ ہو، لیکن ظلم کے دور میں کوئی حکومت جو ہے باقی نہیں رہ سکتی. اس کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے نبی نے ہمیں ارشادات فرمائے اور ہمیں حکم فرمایا، ہمیں تبلیغ فرمائی. جی اچھا، آج کے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ایک بد امنی کا اور ایک انتشار سے بھرپور دور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آج کے دور میں کس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے؟ ہمیں اصل میں جو ہے یہ جب تک قرآن کے احکام کو، قرآن کو پہلے نہ پڑھے اور قرآن کے احکام سے ہم واقف نہ ہو، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم اگر ان سے واقفیت نہ ہو، تو یہ سلسلہ ان کا ختم ہونا یہ ممکن نہیں ہے. اور صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھا جائے، سمجھا جائے. اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اور کوئی بھی انسانی فلاح کے بارے میں، انسانی نجات کے بارے میں، انسان کے معاشرے جو ہے فلاحی معاشرے کے سلسلے میں اس میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن کریم اس سے قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے اور اس میں احکامات موجود ہیں. اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی اس کے جو ہے ذکر ملتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس کلام پاک میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ دین کی جو ہے تکمیل ہو گئی ہے قرآن کریم کے ساتھ اور حدیث پاک کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے جو ہے کے ساتھ. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں جو ہے تمہارے لیے یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم تو اگر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو پھر تم جو ہے تمہارا معاشرہ بہتر معاشرہ، فلاحی معاشرہ اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا جائے گا. تو وہ ہے میرا قرآن ہے، میری حدیث ہے اور میری اہل بیت ہے. تو اس سلسلے میں تفاصیل قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور احادیث کی طرف رجوع کریں
ان کو پہلے پڑھیں اور پھر ان کو سمجھیں، تاکہ ہم جو ہے جو نئی نسل ہے اس کو بھی اچھا پیغام، انصاف کا پیغام دے سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کو بھی ہم جو ہے ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم، جیسے میں نے کہا، کہ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو کے احکام پر عمل کریں، جو ان میں تفاصل ہے ان کا جو ہے وہ ان پر عمل پیرا ہوں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو ہم پڑھیں، اس سے جو رہنمائی حاصل کریں۔ سب سے بہترین طریقہ، اس سے بہتر طریقہ اور کوئی دنیا کوئی دے نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب ایک قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، تو یہ واقعہ ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مقدمہ لایا گیا تو کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ وہ جو خاتون ہے وہ بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور اس زمانے کے مطابق اونچے گھرانے کی ہے اور عزت والے جو ہے گھرانے کی ہے، لہٰذا اس میں کچھ تخفیف ہونی چاہیے۔ تو کچھ صحابہ جو ہے اس سلسلے میں سفارشی پر حضور کے پاس تشریف لائے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک وعید ان کو سنائی اور بڑی تاکید جو ہے کی دیکھیں، اگر میری جو لخت جگر ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو یقیناً میں بھی اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ دینے کا حکم دیتا، کٹوا دیتا۔ تو یہ ایک اس معاشرے کی جو برابری ہے، معاشرے میں عدل انصاف کے جو حصول ہے، عدل انصاف کا جو کی تبلیغ ہے، عدل انصاف کو جو قبول بلا کرنے کا جو طریقہ ہے، تو حضور کی اس حدیث سے بھی، اس واقعے سے بھی ہمیں جو ہے عدل انصاف کا بہترین جو ہے وہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر ان کی اتباع کی، تو کیا خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں عدل و انصاف کے لیے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں؟ دیکھیں، یہ جو ابھی روایت جو آپ نے اس کا ذکر کیا اور میں نے بھی اس بارے میں گفتگو کی خاتون کے بارے میں، تو یہ صحابہ کے بارے میں ہی، صحابہ کے زمانے میں جو یہ تھا، حضور بھی حیات تھے اور صحابہ بھی تھے، ان کے زمانے میں ہی، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی یہ سلسلہ پیش آیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس کے بعد کے دور کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس چیز کو کس طرح سے کنٹینیو کیا؟ دیکھیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ میں جس زمانے میں ہوں وہ زمانہ، وہ قرن، وہ بہترین زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو کم درجے کا جو بہتر زمانہ ہوگا وہ جو ہے میرے بعد، میرے صحابہ کے بعد، خلفاء راشدین کے بعد زمانہ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ کم سے کم جو ہے وہ ہوتے جائیں گے۔ تو یہ حضور کی جو حیات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، مبارک زندگی ہے اور صحابہ کی زندگی ہے، وہ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ بہترین ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، اور پھر یہاں تک کہ جناب اس کا ایک تاریخ میں اور ایک مثال ملتی ہے کہ جناب برابری کا اور انصاف کا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو ہے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ وہاں جو ہے تشریف لے آئیں اور بیت المقدس میں، اور جو ہے کچھ امور تھے ان کے ذمہ لگائے گئے تھے کہ وہ سر انجام دیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ کچھ فوج لے کر نہیں گئے، بلکہ ایک اونٹ ان کے پاس تھا، ایک اونٹ اور ان کا غلام۔ تو یہ انہوں نے پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طے کیا کہ اتنے عرصے تک، اتنے فاصلے تک میں اس پر سوار ہوں گا، اتنے فاصلے پر تم ہوگے، پھر اس کے بعد یہ طرح۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کبھی جناب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سوار ہوتے رہے اس پر، اور پھر جب باری آئی خادم کی، غلام کی، وہ سوار ہوتے رہے، اور یہاں تک جو ہے بات ملتی ہے کہ جب وہاں پہنچ گئے تو مقدس قریب پہنچ گئے ہیں تو اس وقت باری تھی ان کے غلام کی سوار ہونے کی، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری جو ہے پیادل مہار میں ہونے کی تھی۔
تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس پر ہم جناب علی دنیا کو جو ہے اس میں کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جناب عمر کے زمانے میں اعظم عمر کی جو حکومت تھی وہ تقریباً کوئی 26 بعض نے لکھا ہے کہ 26 لاکھ مربع میل، اور یعنی پوری آدھی دنیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی. لیکن وہاں جب پہنچ گئے تو انصاف کا، عادل کا اور برابری کا یہ میزان رکھا انہوں نے. جب ان کی باری تھی جناب عمر کی تو وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور اب ان کا غلام جو اس پر سوار ہونے کی باری آئی تھی تو وہ اسی پر سوار ہوتے رہے. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے ڈر رہے تھے، یہ جو اس کا نہ کوئی صورت ہے اور اس کے موٹے ہونٹ ہیں اور یہ نہ کوئی باڈی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس سے کرتے رہے. تو جو جہاں وہاں جو گورنر جو تھے انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ ان کا غلام ہے اور یہ جو ہے ہمارے جو آقا ہیں امیر المؤمنین ہیں وہ مہار پر ہیں، وہ پیادل ہے. تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ یہ اسلام نے یہ جو برابری کا جو درس دیا ہے، جو تصور دیا ہے، ان کو یہ پورا کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کے دور میں بھی اور جو کیا نام ہے اپنے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے روایت میں، اور اللہ تعالی ہمارے جو مؤرخین ہیں اور سیرت نگار ہیں ان کو دعائے خیر دے، انہوں نے ہم کو محفوظ کیا اور تاریخ میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور صحابہ کرام کے دور سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول آپ نے پیش کیا. اللہ کریم آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ. ناظرین کرام، اس وقت پروگرام میرا پیغمبر عظیم طرح کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنے کے لیے جوائن کیجیے ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/میرا پیغمبر عظیم طر ہے. جب تک کے لیے اپنی میزبان سلمہ خان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ یا رحمت